أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ آج نماز تراویح میں 26واں پارہ الحمدللہ پڑھا گیا ہے۔ اس پارے میں کئی صورتیں ہیں۔ جن میں سے ایک دو باتیں آج کے پارے میں سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ الفتح کے اندر اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق بیان کیا ہے جو کہ امت کے ذمے ہے، اور وہ حق یہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ہم نے لوگوں کے اندر ایک پیغمبر بھیجا جس کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، گواہی دینے والا بنایا، بشارت دینے والا بنایا، ڈرانے والا بنایا۔ اب لوگوں کا یہ حق ہے، لوگوں کو چاہیے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذمے یہ بھی ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ، وہ اس پیغمبر کی اس کی مدد کریں، دین اسلام کو پھیلانے کے اندر اس نبی کے مددگار بنیں، وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس نبی کی توقیر کریں، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ تو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق امت کے ذمے ہے، ایک تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے میں آپ کے ساتھ مدد کریں، اور تیسرا یہ حق بیان کیا گیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، توقیر کریں، احترام کریں۔ تو یہ امت کے ذمے اللہ تعالیٰ نے حقوق لگائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، احترام کرنا، توقیر کرنا، یہ مسلمانوں کا ذمہ حق ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان نبی علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور آپ کی عزت اور توقیر اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ جائے وہاں پر کسی اور کی ذات کی بات نہ ہوگی، اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں پر اور کسی کی بات نہ ہوگی۔ آپ علیہ السلام کے ذات کے مقابلے میں کسی کی ذات نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں۔ اللہ کے بعد نبی علیہ السلام کی ذات ساری کائنات سے بڑھ کر عزیز ہے، اور اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ساری کائنات سے بڑھ کر قابل عزت اور قابل احترام ہے۔ آپ کی ذات کے مقابلے میں دنیا میں کسی کی ذات نہیں چلے گی، اور آپ کی بات کے مقابلے میں دنیا میں کسی کی بات نہیں چلے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کے احترام کا تقاضا ہے، اور اسی عزت و توقیر اور احترام کو اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی سورت سورہ الحجرات کے اندر
اس انداز سے بیان کیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے قدم آگے نہ بڑھانا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم بڑھاؤ گے تو یاد رکھنا تم اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں میں شمار ہوگے۔ امت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اللہ کا حکم مانیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں، آپ کے پیچھے پیچھے چلے، آپ سے آگے قدم بڑھانا جائز نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اپنے پاس سے دین اسلام میں نئی باتیں گھڑتے ہیں، نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں اور پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے تو ان کو دین کا رنگ دینے کی اور دین کا نام دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے قدم آگے بڑھاتے ہیں، ان کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت بڑی مشہور روایت ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بندہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس عمل پر ہمارا حکم نہیں، ہمارا طریقہ نہیں، ہماری مہر نہیں، فہو رد، اس کا وہ عمل مردود ہے، اللہ کے ہاں قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ تو جتنی وہ بدعات جو دین اسلام میں ایجاد کی جاتی ہیں، ایسے نئے کام جن کو خود ایجاد کر کے گھڑ کے دین کا نام دیا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ایسے اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے ہاں وہ اعمال برباد ہیں، ضائع ہیں، اللہ کے ہاں وہ اعمال مردود ہیں۔ اللہ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہے جس کے بارے میں حکم عرش والے رب نے دیا ہو اور جس کے اندر اتباع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہو، اور جس میں اللہ کے رسول سے قدم آگے بڑھایا گیا ہو، اللہ سے قدم آگے بڑھایا گیا ہو، اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ وہ الٹا کرنے والے کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو بیان کیا، احترام کو بیان کیا کہ آپ کا ادب کتنا ہے، آپ کا احترام کتنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کا احترام اتنا ہے کہ آپ علیہ السلام مجلس میں موجود ہوں تو اس مجلس میں کوئی بندہ اتنی اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا کہ اس کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہاری آواز میرے پیغمبر کی آواز سے اونچی ہو گئی ان تحبط اعمالکم، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اس آیت کے اترنے کا شان نزول بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو عظیم المرتبت صحابہ نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کی آوازیں ذرا بلند ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا۔ اس آیت کے اترنے کے بعد صحابہ کرام کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھ کے ایسے گفتگو کرتے تھے جیسے ایک دوسرے کے کانوں میں گھسر گھسر کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آواز کو اونچا کرتے ہی نہیں تھے، کہیں اللہ کے نبی کی آواز سے ہماری آواز اونچی نہ ہو جائے، کہیں اللہ کے پیغمبر کی آواز سے ہماری آواز بلند نہ ہو جائے، کہیں ہمارے اعمال ضائع اور برباد نہ ہو جائیں۔ اتنا ادب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، اتنا احترام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ اور بڑی عجیب سچویشن ہے ہمارے ملک پاکستان اور ہمارے جو ہمسایہ ملک ہندوستان ہے وہاں کے مسلمانوں کی، کہ کہتے ہیں جی نبی پاک ہماری مجلس میں موجود ہیں اور اونچی اونچی آواز سے نعرے بھی مارتے ہیں، اونچی اونچی آواز سے گانوں کی طرزوں پر نعتیں بھی پڑھتے ہیں، ڈھول بھی بجاتے ہیں، بانسریاں بھی بجاتے ہیں اور پنگھڑے بھی ڈالتے ہیں، دمالے بھی ڈالتے ہیں، گانے بھی گاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی پاک ہمارے اندر موجود بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو ابو بکر و عمر جیسے صحابہ اپنی آواز اونچی نہ کریں۔ اور عجیب معاملہ ہے
یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کو بھی ثابت کیا جاتا ہے کہ نبی پاک فلاں مجلس میں آئے تھے، فلاں محفل میں آئے تھے، فلاں پروگرام میں آئے تھے، اور اس پروگرام میں ڈھول بھی بجتے ہیں، بانسریاں بھی بجتی ہیں، ناچ گانے بھی ہوتے ہیں، نعتیں بھی گانوں کی طرزوں پر پڑھی جاتی ہیں، اور جناب چھن چھن کی آوازیں بھی آتی ہیں، دمالیں بھی پڑتی ہیں، ڈانس بھی ہوتے ہیں، اور نبی پاک بھی موجود ہوتے ہیں۔ یا تو یہ عقیدہ غلط ہے کہ نبی پاک موجود ہیں، اور اگر نبی پاک موجود ہیں تو آپ کی موجودگی میں یہ سب کرنے والے سب سے بڑے گستاخ رسول ہیں۔ ان سے بڑا گستاخ رسول کون ہے؟ جو نبی پاک کو بیچ میں بٹھا کر اور خود جو ہے نا وہ ڈھول بجاتے ہیں، بانسریاں بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، گانے گاتے ہیں، اور گانوں کی طرزوں پر نعتیں بنا بنا کر جو ہے نا وہ گاتے ہیں اور دمالے ڈالتے ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادب و احترام کا منظر یہ ہوتا تھا کہ نبی پاک کی سامنے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، حدیث میں آتا ہے ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے سر ہلایا تو پرندہ اڑ جائے گا۔ ان کا ادب دیکھو اور آج ہمارا ادب دیکھو، کیا ادب، یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب اور احترام کتنا ہے، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور آگے فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو اونچی آواز سے بلاتے ہو نا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اونچی آواز سے نہ بلایا کرو، اگر اس طرح کرو گے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو آپ علیہ السلام کی ذات کا ادب ہے وہی آپ علیہ السلام کی بات کا بھی ادب ہے۔ آپ کی ذات کی موجودگی میں کسی دوسرے کی آواز بلند نہیں ہو سکتی، اسی طرح آپ کی بات کی موجودگی میں کسی دوسرے کی بات بھی بلند نہیں ہو سکتی۔ جہاں آپ کی بات آ جائے وہاں پر کسی امام، پیر، فقیر، مرشد، کسی فقیہ، محدث، کسی علامہ پیر کی، کسی مولوی کی بات نہیں چلے گی۔ جہاں آپ کی بات آ جائے وہاں پر صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہی سب سے برتر ہوگی، سب سے اعلیٰ ہوگی، سب سے اوپر ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ان صورتوں کے اندر، سورۃ الفتح کے اندر بھی اور سورہ جو ہے نا وہ الحجرات کے اندر بھی۔ تو ایک میں مثال دیتا ہوں اور بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، کہہ رہے میرے نبی کے صحابہ کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے فرمایا حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے دلوں کے لیے ایمان کو پسند کر لیا ہے۔ اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ نے تمہارے دلوں کے لیے ایمان کو پسند کر لیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے اس ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور اللہ نے تمہارے لیے کفر کو ناپسند کر لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سارے صحابہ کی بات کی ہے، تمام صحابہ، وہ چاہے کوئی بھی ہو، 1 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ کی بات ہے یہاں پر، سارے کے سارے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جگہ دی ہے، ایمان کو ان کے لیے پسند کیا ہے، ایمان کو ان کے دلوں کی زینت بنایا ہے، کفر کو ان کے دلوں سے دور کیا ہے، ناپسند کیا ہے، اور فرمایا اولئک ھم الراشدون، سب ہدایت یافتہ ہیں۔ اب جو بندہ یہ کہے کہ نہیں 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں فلاں صحابہ مومن تھے، باقی سارے معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے اور خود بے ایمان بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے میرے پیغمبر کے تمام صحابہ جتنے بھی تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تھے، سب بھی اللہ نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں، سب اللہ سے راضی تھے، اور اللہ ان سب سے راضی ہے۔ جو ان کے ایمان میں شک کرتا ہے وہ خود بے ایمان ہو جاتا ہے۔ صحابہ کے ایمان میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ان کے ایمان کو تو اللہ نے کائنات کے لوگوں کے لیے ایک معیار قرار دیا ہے کہ ان کے ایمان جیسا ایمان بناؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا، اگر ان کے ایمان جیسا ایمان نہیں ہوگا تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے سورہ حجرات کے اندر کچھ ایسے مسائل کو بیان کیا جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں،
کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ کون کون سے؟ اللہ نے فرمایا مسلمانوں، او ایمان والو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے ہاں وہ تم سے بہتر ہوں، اور تم اس کا مذاق اڑا کے اس کو اپنے سے کم تر اور حقیر بنا کے تم اللہ کے ہاں مجرم بن جاؤ۔ اور اس کے ساتھ ہی فرمایا ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، اور فرمایا کہ ایک دوسرے کو الٹے ناموں سے نہ بلاؤ، کہ یہ الٹے ناموں سے بلانا یہ ایمان کے بعد فسق ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی کو الٹے نام سے بلانا یہ ایمان لانے کے بعد کیا ہے؟ فسق ہے، نافرمانی ہے، اور ایسا کام کرنے والا ظالم ہے۔ اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو کل قیامت کو ظالموں کے صف میں شامل ہوگا۔ آگے فرمایا ایمان والو بدگمانی سے بچ جاؤ۔ کسی مسلمان کے بارے میں، کسی مومن کے بارے میں بدگمانی نہ کرو جب تک تم اس کو کوئی کرتا ہوا، کوئی کام کرتا ہوا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو، اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، کہ بعض بدگمانیاں گناہ کی حد تک چلی جاتی ہیں۔ بدگمانیوں سے جو ہے نا وہ غلط جو ہے نا وہ الزام تراشیاں اور غلط باتیں جنم لیتی ہیں، اور کسی دوسرے کے بارے میں غلط خیالات جو ہے نا وہ انسان کے بن جاتے ہیں، اور انسان اس کے بارے میں غلط سوچ بنا لیتا ہے، گناہ کی حد تک بات پہنچ جاتی ہے۔ بدگمانی کسی کے بارے میں پیدا نہ کرو۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی جاسوسیاں نہ کرو، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے، یعنی اس کی کمر پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، کیونکہ یہ غیبت ہے، اور غیبت کرنے والے کا جرم کتنا بڑا ہے۔ فرمایا کیا تم میں سے کو پسند کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے؟ نہیں نہ پسند کرتا۔ تو غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھانے کے مترادف ہے، اور یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ تواب الرحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ قاف میں جو ہے نا وہ آخرت کے حالات کا تذکرہ کیا ہے، آخرت کے معاملات کا تذکرہ کیا ہے کہ مرنا ہے، موت آ کے رہنی ہے۔ تمہارے کندھوں کے اوپر اللہ نے 2 فرشتے بٹھائے ہیں جو تمہارے معاملات کو لکھ رہے ہیں۔ تم نے مرنے کے بعد اپنا اعمال نامہ اللہ کے سامنے لے کے حاضر ہونا ہے، اس لیے جو بھی لکھوانا ہے دھیان سے لکھواؤ۔ ذرا غور کرو کہ تم اپنے اعمال نامے میں کیا لکھوا رہے ہو، سچ لکھوا رہے ہو، جھوٹ لکھوا رہے ہو، کیا تم گناہ لکھوا رہے ہو، نیکیاں لکھوا رہے ہو۔ اللہ نے تمہارے دونوں کندھوں پر 2 فرشتے بٹھا دیے ہیں جو تمہارے سارے معاملات کو لکھ رہے ہیں۔ تم جو بولتے ہو وہ لکھتے ہیں، جو کرتے ہو وہ لکھتے ہیں۔ تو ذرا دھیان سے لکھوانا اپنی ڈائری، کہ کل کو ڈائری یہ تمہیں خود ہی قیامت والے دن پڑھنی پڑے گی، اور سوچ لینا وہ لکھوانا جو کل کو پڑھ سکو، کہ جس کو پڑھ کے تمہیں شرمندگی نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے چند باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے معاملات دنیا اور آخرت کے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں کتاب و سنت کا سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔